بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم دا عمران خان صاحب د گرفتارین نن دویمه ورځ وه او د دویمې ورځې احتجاج هم په پورا ملک کې روان و. ټول ملک کې احتجاج جاری و او ټولو نه غټ چې کوم دې وخت کې نقصان شوی دی هغه په پېښور کې مخې ته راغلی دی. پرون چې کوم احتجاج و هغه کې ټولو نه غټ نقصان مونږ ته جنا هاوس مطلب چې کوم د لاهور کور کمانډر رهایشګاه ده هلته کې نقصان شوی و. نن ټولې میډیا هغه رپورټ کړی هم دی خو هغې نه پس کو ګورو نو پېښور کې چې کوم دې وخت کې د ریډیو پاکستان دفتر دی هغه ډېر زیات متاثره شوی دی دی نه او هلته کې اور لګېدلی و او هغه ټول بلډینګ هغوی هلته کې سوځولی دی چې څومره هم ریکارډ روم و هغه ټولو سوځاو او هغه ځای کې چې کوم مین بلډینګ و هغې ته هم تیلې ورته که. هلته کې د APP دفتر هم شامل دی کوم چې سرکاري یو نیوز ایجنسي ده کوم چې د سرکار خبرونه جاری کوي د هغې دفتر هم په برني فلور باندې و هغې ته هم هلته تیلې ورته که او هلته کې چې کوم څومره ګاډي وو تقریبا 9 ګاډي هلته پارک شوي وو کوم چې دا سټاف وو چې کوم هلته خلک کار کوي د هغوی ګاډي وو هغه هم هلته سوځولي دي او چې کوم زمونږ خبره شوه مختلف هلته کې ملازمینو سره د هغوی دا وینا وه چې مونږ ډېر په ګرانه باندې خپل ځان هلته محفوظه که او بیا مونږ هغې ځای نه ووتو او خوا کې چې کوم د محکمه موسمیات دفتر دی هلته مونږ بیا ووړېدو هلته نه مونږ خپل ځان تحفظ وکړه او هلته نه مونږ ځان بچ که نه. دا ډېر زیات یو عجیبه صورتحال مخې ته راغلی و. نن چې کوم ټوله غټه حمله مخې ته راغلې وه هغې نه پس که مونږ وګورو نو همدغه قلعه بالاحصار مخې ته د صوبایي اسمبلی چوک دغه ځای کې دغه ټوله ورځ باندې احتجاج روان و او هغه احتجاج کې بیا هوایي فایرنګ هم شوی دی. تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي هغه دا دي چې LRH ته 3 دې وخت کې خلک چې دي هغه مړي وړلی شوي دي. یو چې کوم دی هغه انتهایي کریټیکلی انجرډ دی او تقریبا 2 خلک زخمیان دي. صرف په پېښور کې د نن ورځې دغه صورتحال دی. دغه احتجاج چې کوم ټوله ورځ به جاري و او صرف پېښور کې نه و دا په پوره پاکستان کې و. پېښور کې صرف دغه یو ځای کې احتجاج و کوم چې دغه صوبایي اسمبلی مخه ده دغه ځای کې احتجاج جاري و او بیا باقي که موږ وګورو اسلام آباد کې هم احتجاج شوی دی په لاهور کې هم احتجاج شوی دی. خو د پېښور احتجاج صورتحال څه او نن ټوله ورځ څه کتلې شوي دي په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د انډیپینډنټ اردو پېښور کې دې وخت کې موږ سره د اردو نیوز بخانہ غواړم سینئر کارسپونڈنٹ فیاض احمد صاحب موجود ہے. فیاض صاحب بہت شکریہ. فیاض صاحب آج سارا دن آپ نے کور کیا اس احتجاج کو, کیا کچھ دیکھا, کیا صورتحال دیکھی؟ عیدی کی ایمبولنس سے لے کے ریڈیو پاکستان کی عمارت جلانے تک کیا کچھ ہوا آج؟ بہت شکریہ فہیم صاحب. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں قلعہ بالاحصار کے سامنے سے آیا ہوں. میں اس وقت ابھی گلبار پہنچا ہوں چونکہ روڈ سارے بند ہیں. یہ صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز سے جاری ہے. ابھی بھی وہاں پہ شیلنگ ہو رہی تھی اور پتھراؤ ہوا رہا تھا کارکنوں کی جانب سے, مظاہرین کی جانب سے, اور ہوائی فائرنگ بھی ہو رہی تھی. جبکہ دوسری جانب سے شیلنگ کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے بھی ہوائی فائرنگ کا سلسلہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو اب تک رپورٹس ہمیں آ رہی ہیں تو 84 کے قریب زخمی ہیں جو لیڈرنگ اسپتال نے اس کی تصدیق کی ہے اور زیادہ تر بلٹ انجریز ہیں اور اس کے علاوہ 4 جو شہری ہیں وہ اس افسوسناک واقعے میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت شہر کے اندر. جتنے بھی اہم شاہراہیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بند ہیں اور جو مارکیٹیں ہیں وہ بھی بند کرا دی گئی ہیں. تو اس وقت جزوی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہڑتال کا منظر پیش کر رہا ہے پشاور شہر. اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں حاجی گیم کی طرف یا گلبار کی طرف تو وہ روڈ بھی بند ہے. تو یہ صورتحال ہے. جو مظاہرین ہیں وہ پیچھے جانے کا نام نہیں لے رہے. ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو شیر شاہ سوری پل ہے اس کے نیچے جمع ہو جائیں. تو وہاں بھی اب یہی صورتحال ہے کہ شیلنگ بھی ہو رہی ہے اور پتھراؤ بھی جاری ہے. اچھا فیاض صاحب, یہ ریڈیو پاکستان کی عمارت کے ساتھ کیا ہوا؟ بتایا جا رہا ہے کہ PTI تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم بہت پرامن احتجاج کر رہے ہیں, تو پھر یہ کون لوگ تھے جو کہ ریڈیو پاکستان کی عمارت میں گھس گئے, انہوں نے وہاں پہ آگ لگا دی؟ دیکھیں فہیم, اس میں ابھی یہ تو طے کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ شناخت کرے, تعین کرے کہ اس عمارت کے اندر, چونکہ اس کی عمارت کے اندر کیمرے لگے ہوئے تھے وہ تو آپ شناخت کر سکتے ہیں. لیکن جو وہاں پر موجود عملہ تھا ان سے ہماری بات ہے, ان کے مطابق پہلے گزشتہ روز کل جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا. اس پر دعویٰ بولا گیا تھا جو چاغی کا ایک پہاڑی نصب کیا گیا تھا باہر ماڈل, اس کو آگ لگایا گیا. آج جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ جو اس پہ حملہ ہوا, انٹرنس میں جو ریسپشن ہے اس کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی. اس کے بعد جو وہاں پر پارکنگ ایریا میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھیں ان کو نقصان پہنچا کر پھر اندر دعویٰ بولا گیا جو مرکزی عمارت ہے.
وہاں پر اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے. وہاں پر ہم نے وزٹ کر کے دیکھا کہ تقریباً تمام دفاتر کو آگ لگایا گیا ہے اور جو وہاں پر سامان تھے ان کو وہاں سے جو ہے وہ ان کے بقول ان کے جو عملہ ہے وہاں پر اس کو سامان اتار کر جو مشینیں تھیں ان کو لوٹ کر وہاں سے لے گئے ہیں. جو مستقل مظاہرین تھے انہوں نے وہاں پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا کافی لوگوں کو اور وہاں پر کچھ ملازمین نے جان بچانے کے لیے تیسری منزل سے چھلانگ بھی لگائی ہے. تو یہ بھی وہاں پہ صورتحال ہے کہ جو وہاں پر سیکورٹی اہلکار تھے ان سے ہم نے بات کی تو ان کے مطابق ان کو مارا بھی پیٹا گیا اور باقاعدہ ڈنڈے ان کے پاس تھے, ان کے پاس لوہے کے اسٹیل کے اوزار بھی ان کے ہاتھ میں تھے. تو اب یہ فیاض صاحب آج کون کون سے پی ٹی آئی کے لیڈرز آپ نے دیکھے؟ کیونکہ کل یہ گلہ ہو رہا تھا کہ کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے, ہر ایک بندے کی اپنی مرضی ہے, وہ جو چاہے وہ کر رہا ہے. تو آج کوئی لیڈ کرنے والا تھا ان کارکنان کو یا آج بھی ہر کسی کی اپنی مرضی تھی؟ دیکھیں وہیں میں تو خود موجود تھا گراؤنڈ اور وہاں پر جو مقامی ہمیں لیڈران نظر آئے جس میں سابق ناظم تھے پشاور کے, اس کے علاوہ عاطف حلیم ہمیں جو نظر آئے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. لوکل جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پشاور ڈسٹرکٹ سطح پر جو مقامی تنظیمیں ہیں ان کے جو عہدیداران وہاں پر موجود تھے, تاہم کوئی سابق وزراء یا جو دیگر ان کے ایم پی ایز وغیرہ سے وہ ہمیں سابق ایم پی ایز ان میں سے کچھ کوئی نظر نہیں آیا. تاہم سوشل میڈیا کے حد تک ہمیں کچھ ویڈیوز جو ہیں سابق وزیر خزانہ تیمور جگڑا اور کامران منگش نظر آئے, لیکن آن گراؤنڈ جہاں تک میں وہاں پر موجود تھا اور وہاں پر کارکنوں سے جب میں نے بات کی, کل بھی ہم نے بات کی تھی, تو کارکن خود اس حوالے سے کافی غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم تو یہاں پر موجود ہیں لیکن ہمارے قائدین موجود ہیں. تو یہ صورتحال مجھے آج بھی نظر آئی ہے. اور جو یہاں پہ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں ابھی تک کیا وہاں پہ موجود ہیں یا منتشر ہو گئے ہیں؟ آج کا جو کام ہے وہ مکمل ہو گیا؟ دیکھیں صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پر یہ موجود ہے. یہ بالا حصار کے سامنے ان کی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور وہاں پر جو پودے لگائے گئے تھے ان کو بھی تھوڑی دیر پہلے آگ لگائی گئی ہے اور وہاں پر جو ٹریفک پولیس کے جو ڈائیورژن کے لیے پلاسٹک کے وہاں پر کچھ رکھے جاتے ہیں ٹریفک کے, ان کو بھی آگ لگائی گئی ہے. اس وقت شیلنگ بھی ہو رہی تھی اور کیونکہ میں وہاں سے نکل آیا وہاں پر کچھ نیٹ ورک کا ایشو تھا اور دوسری جانب سے شیلنگ بھی ہو رہی. کوشش یہ کر رہے ہیں پولیس اہلکار کہ ان کو دھکیلا جائے, لیکن پولیس جو اشنغری تک یہ ہمیں کارکن اور مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے جو اس وقت اشنغری کے مقام پر بھی موجود ہے. اور یہ جو پشاور کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے تو کیا ابھی تک آرمی کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ تھی یا ابھی تک آرمی نہیں آئی؟ ابھی تک تو ہمیں ایسے کوئی صورتحال یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. اس وقت جو گلبہار کے ایریا میں اگر ہم جائیں وہاں پر ٹریفک رواں دواں ہے. پولیس کے ہاں ہمیں کچھ چند گاڑیاں نظر آئی ہیں جو کہ ہمیں حاجی کیم کی طرف اور اس سے متصل علاقوں کی طرف کھڑی وین نظر آئی ہیں. ہم پاک آرمی کے ہمیں یا سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیاں ہمیں نظر نہیں آئی تک. بہت بہت شکریہ فیاض احمد صاحب. اور سنگا فیاض صاحب ذکر کیچے سی سی ٹی وی کیمرے لگے دلی دی ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن چے دے دا اغیب دفتر کے سی سی ٹی وی کیمرے شتا اغی نه پته لګي چې کم کس راغی او اغی داوام لري چې زمونږ د دغه دفتر نه ډېرې قیمتي چې کوم مشینري ده هغه اوړې ده, پینلز دي, دنه کیمرې لګېدلې دي, مایکونه دي, دا ټول سامان هلته نه لوټ شوی دی, لوټ مار شوی دی, د دعوه لري. خو د پی ټي آی احتجاج او هغې کې دنه بیا کم خلک وو چې رادننه شوي دي او دومره غټ نقصان یې ورکړی دی, د دې به هم لږ غونتې نشاندهي کول غواړي. بل خواته وفاقي وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بی بی دا انسٹرکشن دی ڈی جی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن تا پی بی سی تا چې هغه د دې حوالې سره پوره مقدمه درج کی, ایف آئی آر درج کی چې څوک څوک دې کې ملوث او زموږ چې کوم ملګري وو ما هم یې سره رابطه وکړه. هغوی دا وینا وه چې مونږ خپل ځان ډېر په ګرانه بچ کړی دی او مونږ د دیوال نه واوړېدو چې هلته کې مونږ خپل ځان بچ کړو او بیا هغوی خوا کې چې کوم د محکمه موسمیات دفتر دی هلته کې هغوی لاړل او هلته هغوی خپل ځان بچ کړ. دومره حالات خراب وو. بل خواته که مونږ وګورو نو یو امبولینس و ویلې کېږي چې د ایدي امبولینس و هغې کې مریض و او ولې چې دغه لاره ده مین آرټري ده یو ډېر غټ روډ دی او همدغه روډ نه ایل آر ایچ ته هم لاره تللې ده, باقي پوره پېښور وای سره لینک دی, خو هغه دغه ځای کې د کله بالا حصار مخې ته ایثار کړی دی. هغې نه ډرایور هم کوز که او هغې نه هغه مریض هم کوز که او بیا اول ډنډو یې سره د هغې شیشې ماتې شوې, هغه گاډی یې مات که او بیا یې هغې ګاډي ته اور ورته که. دا د ایدي امبولینس هلو
کم چې نن مونږه وکته دغه احتجاج کې نیو خبر چې دغه ایدي امبولنس په دې کې څه غلطي وه هغه په دې کې څه کړي وو. پرون د نست انټرچینج کم چې د 400 انټرچینج دی هغې ته هم هغوی هلته اور ورته که پرون هغه وسوځول او پرون د سوات ایکسپریس وی کم چې د هغې اخرنی انټرچینج دی هلته کې چکدره کې هلته هم اور ورته که هغه انټرچینج هم هغوی وسوځه مظاهرین او څه پته نه لګي چې آخر دا خلک دي څوک وړي چې پی ټی آی خو بالکل ځان ډس اون کوي او دې کې زمونږه هیڅ قسمه کار نشته دا مونږه نه دي کړی دا چې چا کړي دي د هغه ته به پته وي. رابعه بصري بیبي چې کومه سابقه ایم پی ای ده هغه نن په پیښور کې راښکاره شوه او فضل الهي صاحب هم او راښکاره شو یو نیم ځای کې خو بیا باد کې هغوی غایب وو نه ښکارېدل. عایشه بانو کومه چې سابق ایم پی ای وه هغه هم راښکاره شوه. عرفان سلیم صاحب کوم چې د پېښور سټي پر زوړ د دوی صدر هغه راښکاره شو. ارباب اسم صاحب کوم چې ضلع ناظم پاتې دی هغه بس دغه لیډرشپ موږ ته ښکاره شوی دی باقي څوک هم بار نه دي راوتی. پرون چې کوم شوکت یوسفزۍ صاحب و لږ ساعت لا هغوی نیو خبر چېرته راغلي خو بیا خپل ویډیو جاري کړه چې زما جامې شلېدلي د تللی ومه او ما باندې حمله شوې ده که دا نه د خبر چې کوم ځای ته راوتی و چا سره ملو شو خو زه راوتی ومه نو لیډرشپ لخوا دا حیرانتیا ده. آی ایس پی آر ډېر دې وخت کې لږ دی د هغوی خپل یو آفیشل سټیټمنټ هم مخې ته راغلی دی او هغه هم کافي حیران کن دی. نور هم ډېر ډیولپمنټ دي صورتحال څه دي د نن ورځ حوالې سره په دې به نورې خبرې هم کوو او پولیټیکل ډیولپمنټ باندې به هم خبرې کوو یو وړې شب د مې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د پیښور احتجاج صورتحال حوالې سره او ډېر ضروري خبره دا ده چې اصلي خبر څه دی دې حوالې سره به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې سینئر صحافي او پیښور کې د انډیپینډنټ اردو سینئر کورسپونډنټ اظهار الله صاحب موجود دی. اظهار صاحب ډېره شکریه. اظهار صاحب تاسو پرون یو تصویر جوړ کړی و او هغه تصویر په انټرنیټ باندې هر چا خپلې خوښې کیپشن سره وایرل کو وایي په کله بالا حصار باندې خلکو حمله وکړه او ټول کنټرول یې په خپل لاس کې واغشته. لږ هم د هغې تصویر نه خبر کې چې څه کې تصویر اوس او بیا نن صورتحال ته اوس څه کتلی دی؟ دا تصویر خو حقیقت دا دی چې پرون موږ هلته موجود وو نو دغه خلک بره راښکاره شوي وو نو ډېر ښه تصویر وته نو ما یې تصویر هم جوړ کړو ویډیو مې هم جوړه کړه. دا اصل کې د دغه قلعې چې کوم ملازمین هغه چې بره په چت باندې موجود وو او لاندې چې کوم د دغې روډ باندې مظاهره وه هغې ته یې کتل نو په سوشل میډیا خو دا چلېدل چې مظاهریانو دغه وکړل څه قبضه کړي دا یا څه نو هغه مکمل غلط و فیک نیوز و. حقیقت هم دغه و چې دا د دغې قلعې خپل ملازمین وو او د نن ورځ تاسو کتل ټوله ورځ تاسو رپورټینګ کړی دی تاسو هلته موجود وی څه صورتحال و دا یو خو دا ایدي امبولنس څه ګناه کړې وه چې هغې ته هم اور ورته که فریم صاحب دغه خو بدقسمتۍ نه هم دغه واقع راغلی دا چې امبولنس صحافیان او دا چې وي نو دا ایون په جنګ په حالت کې هم دیو ته اجازت وي چې دیو ګرځي د دیو مریضان وي یا زخمیان وي هغه چوتای نو ایون کله غټ نه غټ جنگ هم وي هغې کې دغه ته اجازت وي خو دغه مظاهره وه او نن پکې دغه یو بدقسمتۍ نه دغه یو واقعه راغلې وه. د دې نه علاوه پوزیشن نن چې کوم صورتحال و هغه هم هغه شان صورتحال و کوم چې پرون و چې د سهار نه دا خلک راټول شو په هغه پیټرن باندې چې د اشنغرۍ سره خلک راټول شو بیا رو را روانو دی خوا چې کوم حساس مقامات کې چې کوم عام طور ورته صوبایي اسمبلي چوک وایي چې د دې نه مخکې کوم ګورو کور کمانډر کور دی ورسره ډپټي کمشنر کمپلیکس دی اخوا هم چې ولاړ شي نو نور هم داسې حساس مقامات دي نو د دغې طرف ته نن چې کوم مظاهرین وو هغو د تلو کوشش کوو خو بیا به هم هغه کېدل چې د پولیسو لخوا به پې شلنګ کېدو او هغه به اخوا واپس لیږل اشنغرۍ طرف ته نو اوس تر اوسه پورې زه هلته وم اوس لږ یو څو منټه مخکې زه راغځېږي نه راووتم نو اوس هم دومره دا چې د اشنغرۍ نه ډېر اخوا مظاهرین چې کوم دي نو دی لیږلي دي دې خوا چې کومه علاقه وه د صوبایي اسمبلۍ دا چوک چې ورته چې کوم دا شیرشاه سوري پل دی او خواوشه علاقه دا ریډیو پاکستان دی ورسره نو دغه علاقه چې کوم نو دا مکمل طور باندې پولیسو خالي کړې وه دغلته هېڅ قسم څوک نه و
خو د پولیسو باری چې کوم نفري او دستې وي هغه هلته موجود هم وي او نه وي هم راغلی په دغه وخت باندې. خو هغه کوم کسان چې وو چې کوم د اشنغرۍ سره اخوا دي په هغو باندې اوس هم د پولیسو د خوا شیلز او چې کوم فایر کېدلو د دې دپاره چې دغه کسان منتشر کړي او لاړ شي د دغه ځای نه. نو صورتحال پرون چې څنګه و هماغه شان صورتحال خو نن پکې داسې دغه هم را چې پولیسو بیا کنفرم هم کړل چې 2 کسان چې کوم مظاهرین وو هغه پکې وژل شوي دي او 13 پورې زخمیان دي او دا په مختلفو جړپونو کې زخمیان شوي دي. پولیسو لا د دغې په اړه باندې څه نه دي ویلي چې دا کسان څنګه مړه شوي دي او یا دا کسان څنګه زخمیان شوي دي. خو هسپتال هم دغه تصدیق کړی دی چې موږ ته د دغه کسانو لاشونه راغلي دي او زخمیان هم موږ سره دلته موجود دي چې په ګولو باندې لګېدلي دي. او اظهار صاحب دا چې کوم صورتحال پرون خو ویل کېږي چې 500 نه 600 پورې کسانو یا زیاته به زر کسانو نن څومره کسان هلته ښکاره شو او پرون هغوی سره لاس کې لیندې وې په هغې باندې به هغوی خپل اټیک کو کاڼي به ویشتل. نن ویلې کېدل د پولیس دا دعوه وه چې هغوی سره اسلحه وه هغوی فایرنګ کو هوایي فایرنګ کو او د پی ټي آی دعوه دا وه چې پولیس موږ باندې فایرنګ کوي لګیا دی. تاسو هلته صورتحال څنګه وکته؟ په دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې هم چلیږي چې د څه کارکونانو سره اسلحه لیدل شوې ده چې هوایي فایرنګ یې کړی دی او پولیس هم د دغه تصدیق کوي. خو بیا کارکونان هم تاسو چې څنګه وایي چې دا الزام لګوي چې د پولیسو لخوا هم فایرنګ شوی دی. خو موږ چې څومره پولیس اوس وکتل په دغه ځای باندې موجود چې کوم پولیسو د هغو سره هېڅ قسم اسلحه نشته، هغو ته اسلحه نه ده ورکړی شوې. د هغو سره لاټي ورسره ده، ورسره د خپل حفاظت لپاره چې کوم هغه یو د هغو سره یو شیلډ ورسره وي هغه او خپل بولټ پروف جیکټ یې اچولی او هیلمټ یې په سر وي. نو د یو پولیس سره هم موږ اسلحه نه ده لیدلي او عام طور باندې په داسې صورتحال کې چې د کارکونانو د منتشر کېدو خبره وي نو پولیسو ته عموما اسلحه په لاس کې نه ورکړی کېږي. نو هغه چې کوم الزام لګي د پی ټي آی والا نو هغو سره که ثبوت وي نو هغه خو به وروسته پته لګي او وروسته یې که راوړي او دغه یې کوي. خو موږ چې کوم پولیس لیدلي دي نو د هغو سره موږ څه قسم اسلحه نه ده لیدلې چې اسلحه ورسره وي. او دا ریډیو پاکستان امارت ویل کېږي چې هلته کې ډېر زیات سامان و هغه هم لوټ مار شوی دی خو پی ټي وي زموږ کارکرانو دا حرکت نه دی کړی. نقصان دومره شوی دی څومره چې دعوه کوي ریډیو پاکستان انتظامیه؟ فهیم صاحب زه اوس ریډیو پاکستان ته تللی وم، نقصان به زه تاسو ته دا ووایم که په یو دغه باندې ووایو نو ټول بلډینګ سوځېدلی دی. بلډینګ سوځېدو نه مطلب دا دی چې بلډینګ رالوېدلی نه دی خو دننه چې څومره چتونه دي اوس هم زه چې راتلم 1 منټه مخکې نو په بلډینګ کې دننه اوس هم اور لګېدلی و، اور لا نه دی مړ شوی. نو بلډینګ کې دننه ریکارډ چې کوم و تاریخي ما ته دا مو ویلی شو چې چونکې دا خو ډېر تاریخي او بلډینګ دی نو په دې کې د پخوانۍ چې کوم د میوزیک کوم ریکارډ پروت و چې کله د 1935 نه دا ریډیو جوړ شوی دی او تر هغې نه تر اوسه پورې د میوزیک د دوی سره یو پوره خزانه پرته وه د ریډیو پاکستان پېښور سنټر سره. وایي چې هغه ریکارډ چې کوم دی نو هغه ټول سوځېدلی دی. دې نه علاوه چې کوم په دریم چت باندې د اے پی پی دفتر و نو هغه دفتر هم پوره سوځېدلی دی، ورسره که کمپیوټر دي او دغه دي هغه هم ټول سوځېدلي. اوس چې مونږ ورغلی وم او ما وکتل نو په ټولو چتونو باندې اوس هم اور لګېدلی و. ما دغه یو چا نه تپوس هم وکړو نو چې اوس کوم اور لګېدلی دی نو دا د ریډیو پاکستان چې کوم ډایرکټر دی دلته چې نن سبا یو زنانه ده د هغې په دفتر کې دا اور لګیا دی بلیږي. زنانه رټایر شو څوک ته نه راغلی دی نوی ډایرکټر دی خو بهرحال دغه دفتر کې دا اور لګېدلی دی. دا راته ووایې چې کوم دا ټول دا صورتحال وکته د پاکستان تحریک انصاف لخوا چا لیډ کو څوک هلته وو چې دا کارکرانه کنټرول کړی وې اشتعال نه ایثار کړی وې یا یو فری هینډ و؟ فهیم صاحب مونږ په لږ ټایم کې د پی ټي آی چې کوم سابقه ایم پی ایس دي تیمور جګړه و کامران پنګش و هغه مونږ په یو ټایم کې ولیدل چې د میډیا سره خبرې مبرې هم وکړې، کارکونانو سره هم ملاو را ملاو شو. خو د هغې نه پس چې څومره هم دا په پرون شوي دي او که نن شوي دي نو مونږ د پی ټي آی قیادت نه لیدلی. عموما چې کله داسې قسم چې کله مظاهرین چې کوم وي هغه په جذباتو کې وي نو د هغې نه چې مخکې خپل لیډر ولاړ وي نو هغه لیډر دغه مظاهرین چې کوم دی دا کنټرول کولی شي. چې کله لیډر نه وي قیادت نه وي نو مظاهره که هر چېرته کېږي، که هغه په پېښور کې کېږي، که هغه په پنجاب کې کېږي، که هغه په کراچۍ او که هغه د دنیا په بل یو ګوټ کې کېږي، چې کله قیادت موجود نه وي نو دا یو عام یو د مظاهرینو یو دغه دی یو نیچر دی چې هغه به داسې قسم چې کوم جذبات وي هغه به کوي، هغه به سوځول هم کوي تر هغه پورې چې قیادت موجود نه وي. ځکه قیادت هغه کنټرول کوي، هغو ته وایي چې دا کار مه کوه، دا ټیک دی، دا غلط دی.
خو مونږه پرون هم داسې څه قیادت نه دی لیدلی او نن مونږه داسې قیادت نه دی لیدلی چې صوبایي قیادت وي یا مقامي څوک وي، خاص کر صوبایي قیادت چې هغه دیو کنټرول کړي او یا یې قیادت وکړي چې دا کار نه منع کړي. دا احتجاج نن ختم شو یا تاسو غنئ چې سبا به دوباره د خلک راغونډېږي، دوباره به همدغه پیټرني اشنغری کې راغونډ شئ او بیا ریډ زون دپاره مارچ وکئ؟ فهیم صاحب تر اوسه پورې داسې قسم څه د پی ټي آی د طرف نه څه نه دي ویلی شوي چې احتجاج ختم شو. تر اوسه پورې خو لګیا دي مظاهرین چې کوم دی لا نه دی لیدلي. د سبا دپاره لا عمل پرون هم چونکې ډېر ناوخته د دوی یو پلان راغلی خو هغه پلان نن ونه شو. دوی وایي چې موږ به اسلام آباد ته ځو، توابۍ کې به راټولېږو، بیا به اسلام آباد ته ځو. خو دلته چې کوم کسان راټول شو نو هغه پرونی ترتیب یې کړی و چې دوی به ریډ زون طرف ته د راتلو کوشش کوو. نو مخکې ګورو نن لا ټایم شته وروسته کېدی شي د صوبایي قیادت ته طرف نه داسې څه پلان ناشي چې سبا دپاره د دوی څه منصوبه ده. ډیره شکریہ اظهار الله صاحب، سینئر کارسپونډنټ انډیپینډنټ اردو، او څنګه ذکر وکړه چې کله مشر نه وي تاسو لیډ کولو والا څوک نه وي نو بیا دکه هلي چې دا چا خپله خوښه دای وي چې ته مو جګړه او کمانډ بنګش صاحب راښکاره شوي وو، زریو لګوله میډیا سره خبرې مو کړې، خو هغې نه پس چېرته لاړل دا پته نه لګي او هغوی که نه نو همدغه یو ډېر غټ نقصان وشو چې بیا د ریډیو پاکستان یو تاریخي عمارت موږ ټول همدغه عمارت نه زده کړي دي، همدلته بتلو او تقریبا څه 1974 خوشا یا د هغې نه هم لږ لیټ دا عمارت جوړ شوی دی. 50 سال د دې عمارت برابریږي چې دا جوړ دی او د هغه ټایم نه دغه عمارت دلته کې او دغه صورتحال دلته او چې کوم دی خوا مشین لګېدلی دی، کوم چې د دې سټیشن دی دا هغه سټیشن دی چا چې مارکوني په خپله راوړی دلته یې لګولی. اوس دا نیو خبر چې آیا اوس هغه مشینري کار کوي او که نه کوي، ولې چې اوسه پورې اسسمنټ نه دی شوی چې ریډیو پاکستان کې څومره نقصان شوی دی. د ټول واقعاتو پاکستان تحریک انصاف ته څومره فایده وشوه او بیا د آی ایس پی آر چې کوم نن یو سټیټمنټ راغی څومره الارمنګ او څومره خطرناک دی د پی ټي آی دپاره، د صورتحال دپاره په دې به خبره کوو، تجزیه به اخلو. د وخت کې موږ سره پېښور کې د آج نیوز بیورو چیف فرزانہ علی موجود رہا. میڈم بہت بہت شکریہ. میڈم کیسے دیکھیں گی ریڈ لائن کراس ہوئی اور ریڈ لائن کراس ہونے کے بعد نہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو چھوڑا، نہ جی ایچ کیو کو چھوڑا، نہ ہمیں پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان کے باہر کھڑے ہوئے پتلے چھوڑے گئے اور حتیٰ کہ ایدھی کی ایمبولنس کو بھی آگ لگا دیا گیا. کیا کہیں گی کتنا ہم نے ایک پرتشدد 48 گھنٹے وٹنس کیے ہیں؟ جی آپ ایک بہت ہی ان ساری تنصیبات کہیں، حساس عمارتیں کہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم درسگاہ بالمبرڈ دیر میں جو جلائی گئی ہے اس کو شاید بھول گئے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جس طرح سے ہماری دستگاہوں کو جلایا گیا، اس کے بعد ہمیں لگا تھا کہ اب اس مٹی کے لوگوں کو احساس ہو گیا ہوگا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے اور دستگاہیں جلانے والے کون ہوتے ہیں اور ان کی سوچ کیا ہوتی ہے. اور پھر کچھ عرصہ ایک پازیٹیو ماحول میں بھی گزرا، لیکن آج مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ شاید بس طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. اب جو طوفان آیا اس نے پھر ایک بار پھر اتنی آگ جلائی ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہماری دستگاہوں کو بھی جلا دیا. تو صرف یہ نہیں ہے کہ اہم تنصیبات یا حساس مقامات جلائے گئے ہیں. آج میں دیکھ رہی تھی ایون کہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ایک فوٹیج میرے سامنے آئی ہے جو کہ ہرش نگری پل کے پاس کوئی دکان تھی اسلحے کی اور اس کو لوٹا گیا تھا، اور اس میں جو ہتھیار ہتھے لگے ہیں 14 15 سال 16 سال 18 سال کے بچوں اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں، اور جس طرح وہ ان کو لے کے بھاگ رہے تھے، تو یہ میرے لیے انتہائی خوفناک لمحہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے اس سارے معاملے میں میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں یقیناً انہیں میری یہ بات برے لگے گی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب ایک رمضان میں یہاں پر ایک شاید پچھلا رمضان تھا، یہ گزشتہ نہیں اس سے پہلے والا، ایک جلسہ کر رہے تھے اور انہوں نے اس میں کچھ ایسی باتیں کی تھیں
مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی اور اوور آل، جس سے کہ نوجوان نیچے بہت تالیاں بجا رہے تھے اور ان کو اچھا لگ رہا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہے آپ نے ہی مجھ سے جب انٹرویو کیا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے نوجوان گزشتہ 2 دہائیوں سے جس انتہا پسندی کا شکار ہو رہے ہیں، ایک خاص آئیڈیالوجی کا حصہ بن کر، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک اور طرح کی آئیڈیالوجی، ایک اور انتہا پسندی کو جنم دے رہی ہے. اور آج میری وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا رہنما کوئی نہیں تھا، لیڈر کوئی نہیں تھا، ایک بس چھوڑ دیا تھا نوجوانوں کو ایک ایسی آگ میں کہ جس کو کے اوپر وہ سارا وقت پیٹرول ڈالتے رہے. اور آج اس کا ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے اب 6 لاشیں ہیں، تقریباً 70 کے قریب زخمی ہیں، جس میں ہمارے پولیس کے بھی جب تک میں آ رہی تھی ابھی آخری خبر دے کر تو میرے خیال میں کوئی 17 کے قریب ہمارے پولیس اہلکار، جس میں کہ ڈی ایس پیز بھی شامل ہے، وہ زخمی ہو چکے تھے. تو اب دیکھیں کہ کیا ملا ہمیں ان 24 گھنٹوں میں. میڈم وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی لے رہے ہیں اور وطن جاگ گیا ہے، ہم تو غلامی کی زنجیریں توڑ رہے ہیں اور ہم لوگ بیسیکلی صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن سرکاری املاک اسی ریاست ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، کوئی بھی لیڈر اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ لوگ نکل کیسے رہے ہیں؟ ایک آڈیو لیک بھی آپ نے دیکھی ہوگی پنجاب میں جو کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے سامنے آئی کہ لوگوں کو بلا کے وہاں پہ حملہ کروایا گیا. تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے قائد کے لیے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ آپ کہیں کہ کسی نے کہا نہیں ہے، کسی نے لائنز نہیں دی. آپ نے خود ہی اپنے دوسرے جملے میں بتا دیا کہ وہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، مبینہ آڈیو لیکس ہم کہیں گے، وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کا وہ نام تو لے رہے ہیں، لیکن بہرحال فورینزک جب تک نہیں ہو جاتا تو اگر وہ صحیح ہیں تو پھر واضح لائن تو دی جا رہی ہے. اور آپ نے صبح کی فوٹیج اگر دیکھی ہو جس میں کہ ہمارے پشاور کے ایک اہم رہنما جو ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، وہ لڑکوں کو بتا رہے ہیں کہ گروپ 3 کی شکل میں آپ نے تقسیم ہونا ہے، کہاں کس نے جانا ہے، کس طرف کتنوں میں جانا ہے، اور یہ سارا، اور پھر وہ منظر سے غائب. اسی طرح ایک سوشل میڈیا پر اشتہار نما چیز چلتی ہے کہ ثوابی کے فلاں مقام پر آپ نے اکٹھا ہونا ہے یا ٹول پلازا میں آپ نے اکٹھا ہونا ہے اور ہم نے اسلام آباد جانا ہے. تو لائنز تو کوئی دے رہا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ پچھلی جو 3 تقاریر خان صاحب نے کی ہیں وہ بھی کسی چیز کی لائن ہی دے رہے تھے. تو یہ مت کہیں کہ لائن نہیں دیا، یہ کہہ کر آپ اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ آپ اپنے ان نوجوانوں کو جن کو آپ نے آزادی کی پٹیاں پڑھائی تھیں اب ان کو اون کرنے سے گھبرا رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں آپ مشکل میں نہ پھنس جائیں. کوئی لیڈر منظر عام پر نہیں ہے کہ کہیں ہمیں نہ گرفتار کر لیا جائے. آپ نے دوسروں کے بچوں کو آگ میں جھونک دیا. آپ کو پتہ ہے ابھی میں جب گھر آ رہی تھی تو میرے ڈرائیور نے مجھے بتایا، وہ ینگ سا ایک لڑکا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے محلے کے 2 نوجوان لگ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے لگ گئے ہیں کا مطلب یہی کیا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دونوں جاں بحق ہو گئے. اس نے کہا کہ ایک تو جاں بحق ہو گیا اور دوسرا تشویشناک حالت میں ہے. تو میں نے کہا یہ کون لوگ تھے؟ وہ جو ایک خیال ہے نا کہ کوئی شرپسند عناصر ہو رہی. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان تھے اور یہ کیسے گئے وہاں پہ؟ اس نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کو اور خان صاحب کے شہدائی تھے. اور بس آپ کو تو پتہ ہے پختونوں کو تو مار دھاڑ کے لیے کوئی موقع چاہیے. یہ ایک پختون کے الفاظ ہیں اپنے پختون بھائیوں کے لیے. تو اب آپ سوچو کہ ہم اپنے بچوں، میں جو رو رہی تھی پچھلے 3-4 سال سے کہ خدا کے لیے ہم لاشیں اٹھاتے، میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، ہم نے فرقہ واریت پر بھی لاشیں اٹھائی ہیں. ضیاء نے ہمیں جس آگ میں جھونکا تھا اس کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی. میں نے اپنے گھر کے سامنے سے جنازوں کی لائنیں دیکھی ہیں. پھر جب میں پچھلے 25 سال سے ادھر پشاور میں ہوں، میں پختونوں کی لاشیں دیکھ رہی ہوں. کوئی گلی، کوئی گھر، کوئی ایریا ایسا نہیں رہا کہ جدھر خون نہ گرا ہو، جدھر مائیں اپنے جگر گوشوں کی لاشیں جس نے نہ دیکھی ہوں، سہاگنے میں سہاگ نہ اپنے چھینے گئے ہوں ان سے.
ماں باپ جو ہے بڑھاپے میں اپنی جوان بچوں کی لاشیں قبروں تک لے جا رہے ہیں. کیا کچھ نہیں دیکھا ہم نے. اور پھر ہماری ایک نئی نسل کو پچھلے 2 دہائیوں میں جو جن لائنز پہ لگایا گیا تھا, آپ نے مطلب مجھے لگتا ہے کہ چند لوگوں نے اپنی اناؤں کی خاطر اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اچھا میڈم, یہاں پہ ایک اور چیز بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آج جو کچھ ہوا, آپ نے درسگاہ کا ذکر کیا, سوات جو ٹول پلازا تھا, سوات ایکسپریس وے کا, پھر جو چارسدہ میں ٹول پلازا کو آگ لگائی گئی, پشاور میں جو ریڈیو اسٹیشن تھا اس کے اوپر حملہ کیا گیا, ان سب کی فوٹیجز موجود ہیں. کیا کوئی امید ہے آپ کو کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیونکہ خان صاحب کے جب دھرنا تھا انہوں نے اسلام آباد میں پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا, پی ٹی وی کی نشریات سسپینڈ ہوئی تھی اور کوئی ہمیں اس میں سزا اور جزا نظر نہیں آیا. تو کیا امید ہے کہ اس بار جو کچھ ہوا ہے اس پر کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی؟ میرا خیال میں کارروائی ہوگی, کیونکہ آپ نے شروع میں ہی جس پریس ریلیز کا ذکر کیا ہے, اب موڈ کچھ بدل گیا ہے. اب ظاہر ہے معاف نہیں کیا جائے گا تو لگتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ میں آپ کو پھر ایک بار بتاؤں کہ جو میں آخری خبر دے چکی ہوں اس میں اب تک تقریباً 47 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. کل رات سے اب تک مختلف واقع نہیں, پورے پختونخوا کی میں بات کر رہی ہوں, اور درجنوں مقدمات جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں جن پر عمل درآمد آج ابھی بھی جاری ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگلی 24 گھنٹوں میں ہم ان درجنوں کو شاید سینکڑوں میں بھی دیکھیں گے. تو موڈ تو ایسا نظر آ رہا ہے. اور ان پر 788 لگے گا. ان پر یہ تو خیر قانونی ماہرین جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا لگے گا. بہرحال سچویشن تو لگ رہی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ فہیم دیکھیں, اگر ہم آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جو اکثر تحریک انصاف کے بچے بھی استعمال کرتے ہیں کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے, تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہر جو لیڈر ہوتا ہے اپنے لوگوں کی ریڈ لائن ہوتا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ ریڈ لائن ہوتی ہے جو عوام کا مفاد ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں عوامی مفاد کہاں تھا؟ ایک شخصی مفاد تھا نا کہ مجھے پھر سے وزیر اعظم بننا ہے. عوامی مفاد کہاں تھا؟ ہم سب کو بحیثیت پاکستانی اس ریڈ لائن کو فالو کرنا چاہیے. ہم پچھلی 2 دہائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان لائن پر مت چلیں جو آپ کو بھی اسی جگہ لے کے جائیں جدھر نواز شریف کو لے کے گئے تھے. آپ نے بات نہیں مانی. آج 2 دہائی بعد ہم سچے ثابت ہو گئے اور آپ چیخ رہے ہیں کہ آپ کو آزادی چاہیے. ہم اسی آزادی کے لیے پچھلے میرا خیال میں میری تو اب 25 سال ہو گئے ہیں, میں کہہ سکتی ہوں کہ میں تو 2.5 دہائیوں سے مسلسل یہی بات کر رہی ہوں کہ آزادی کے معنی تو پہلے سمجھو کہ آزاد کس چیز سے ہونا ہے. بہت بہت شکریہ میڈم فرزانہ علی بی بی. اگوی لگ خبر اوکڑا ڈیرا اہم خبر دا اوکڑا 47 کسان پورا خیبر پختونخوا کے تر اوسه پورې چې کوم دغه جلاو گھیراو شوی دی د کې گرفتاری شوی ده او نور گرفتارانه به هم روان یو 100 غنټو کې درنه کیږي کی دي چې سبا پورې چې مونږ یو ځکینو او خبرو کو نو دے کے نور هم عدد و شمار کے اضافہ شوی وی. حال دے وقت کے خاص کنٹرول نہ دے اس پورے حالات کنٹرول نہ دی او تنگا ذکر کو شروع کے آرٹیکل 245 داغے دلان دے خیبر پختونخوا نگران حکومت فوج طلب کرے دے اس پورے داغے سے اپڈیٹ تھی. وفاقی حکومت اگر درخواست باندھے سمرا عمل درآمدوں کو اور خیبر پختونخوا کے آئے حالات دمرا خراب دی جدا فوج ضرورت را پیخ شو یہ وڑے شانت میں نا پس تاسو پروگرام کی یوزل بیا هر کلی وایو. نن د نگران کابینه یو هنګامي اجلاس راغوستل شو او هغې کې دا فیصله وشوه چې آرټیکل 245 د لاندې به مونږ خیبر پختونخوا کې فوج طلب کوو او هغې سره بیا محکمه داخله یو خط هم ولیکه وزارت داخله ته چې تاسو مونږ ته دغه سهولت راکړئ. صورتحال څه دی
اور اس پورے کس پیش رفت شوے دے پدے خبر کو دیواح کے منصرہ سینئر صحافی اور خبر کے دا جیو نیوز بیورو چیف شکیل فرمان علی صاحب موجود دے. شکیل صاحب بہت شکریہ. شکیل صاحب یہ نگران کابینہ کا اتنا ہنگامی اجلاس اور ٹائمنگ ایسی کہ پنجاب میں بھی اجلاس ہوا, خیبر پختونخوا میں بھی ہوا اور وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہوا اور تینوں نے فوج کو طلب کر لیا ہے. اب تک کیا اپڈیٹ ہیں اور کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے؟ فہیم صاحب دیکھیں, کل بھی جو ہے گزشتہ روز جو ہے مشتعل مظاہرین جو ہیں وہ لاہور میں کور کمانڈر صاحب کے دفتر میں داخل ہوئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے. اسی طرح آپ مردان میں دیکھیں کچھ مونومنٹس کو گرایا گیا ہے, پشاور میں جو ہے چاہی پہاڑ کے مونومنٹس کو گرایا گیا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی صورتحال کو کوشش کی پولیس نے کہ وہ کنٹرول میں کرے. پشاور میں آپ دیکھ لیں کہ 2 دن سے جو ہے قلعہ بالاحصار اس کے سامنے جو جی ٹی روڈ ہے سورے فل وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. پولیس کوشش کر رہی ہے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید جو ہے پولیس حکومت نے جو ہے دونوں صوبائی حکومتوں اور وفاق نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس جو ہے ان جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور جن میں کچھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ بعض کچھ شر پسند بھی شامل ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے فوج جو کہ ایک آخری جو ہے ایک ریزارٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو جو ہے میدان میں لایا جائے اور کوشش کی جائے کہ کس طرح جو ہے ان مظاہرین کو کنٹرول کیا جائے. آپ دیکھیں کہ پشاور میں اگر ہم بات کریں, مردان میں, چاکچدہ, نوشہرہ, مختلف جو اضلاع ہیں, دیر کو دیکھ لیں, وہاں پہ جو ہے عوام کو تکالیف ہیں. آج بھی صبح جو ہے موٹر وے بند رہا ہے, یک طرفہ ایک جانب سے موٹر وے بند تھا. اسلام آباد ٹو پشاور جو موٹر وے تھا وہ کھلا ہوا تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ ثوابی میں جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز اکٹھے ہوں گے, تاہم وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے ورکرز اکٹھے نہیں ہو سکے. لیکن شہروں میں جو ہے لوگوں کو بہت مسائل ہیں, ٹریفک بند ہے. آج دیکھیں ایمبولینس کو ایک آگ لگائی گئی ہے, ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جو ہے جلایا گیا. تو اس صورتحال میں میرا خیال یہی ہے کہ وفاق اور دونوں صوبائی حکومتوں نے یہی سوچا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے اب فوج کے ذریعے کنٹرول کیا جائے. اور اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ آئی ایس پی آر کا آج ایک سخت بیان بھی آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جو ہے حملہ کیا گیا ہے, فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور ایک مخصوص سیاسی گروہ جو ہے اپنے مقاصد کے لیے اس طرح کے حرکات کر رہا ہے. اور کیٹیگوریکلی جو ہے ایس پی آر نے کہا ہے کہ خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس میں پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. رینجر سے مدد مانگی گئی تھی اور وہ اسلام آباد میں ڈپلائڈ کیا. اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں پاک فوج کے دستے جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور جو ہے وہ انہوں نے پوزیشن سنبھالنا شروع کر دیا. تو صورتحال کو نارملسی کی طرف لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کو جو ہے تعینات کیا جائے تاکہ حالات کو کنٹرول کیا جا سکے. اور جو لوگ تنگ ہیں, دیکھیں ٹریفک معطل ہے. آج جو ہے پشاور میں جو ہے مختلف بازار جو ہیں وہ بند کرائے گئے ہیں. آج پشاور میں آپ دیکھیں تو ایک سیمی کرفیو جو سما تھا, تمام بیشتر جو دکانیں ہیں دکانداروں نے وہ بند کر دی تھیں. جی ٹی روڈ کے اطراف میں آپ دیکھ لیں روڈ کی بھی دکانوں کو جو ہے بند کرایا گیا ہے, پیپل منڈی کو بند کرایا گیا. تو یہ سارے فیکٹرز میں میرا خیال ہے کہ اب حکومت نے سوچا ہے کہ اس صورتحال کو اس طرح کنٹرول کیا جائے کہ فوج کی خدمات حاصل کی جائیں اور 245 کا جو ہے سہارا لیا گیا ہے. اور نہ صرف دیکھیں صوبائی کابینہ نے بھی آج جو اجلاس ہوا اس میں بھی جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں, مختلف جو ہے تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. اور جب دیکھیں عوام ہے تو عوام کو حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کو جانی تحفظ فراہم کیا جائے اور فری موومنٹ ہو عوام کی. تو یہ اس میں ممکن ہوگا کہ وہ حکومت چاہ رہی ہے کہ اس معاملے کو, اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے تاکہ جو عوام میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشویش کی لہر ہے. عوام بھی وہ 2 دن سے پشاور کے شہری بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. سچویشن کلیئر نہیں ہے شکیل صاحب. دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا چورن بہت اچھا بکتا ہے, لیکن چورن کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کچھ زیادہ ہی یہ چورن بیچنے کی کوشش میں اپنے لیے مسئلے کھڑے کر دیے ہیں؟ بالکل. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو جس وقت نواز شریف صاحب جو ہے اقتدار سے ہٹے تو انہوں نے بھی جو ہے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگایا. لیکن اگر آپ ماضی میں ہسٹری دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جماعت اس حد تک گئی ہو جس کا اظہار مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج کیا ہے.
کہ انہوں نے مختلف جو فوجی تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنایا ہو. تو میرا خیال یہی ہے کہ جس طرح یہ پی ٹی آئی کے اور مخالف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں، اب تو وفاقی وزراء نے بھی کہا ہے کہ باقاعدہ سے جو ہے خان صاحب نے ان کو یہ ہدایات دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو اس طرح سے جو ہے ریئیکشن ہو. لیکن آپ دوسری جانب اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ شر پسند ہیں، وہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہے. تاہم آج اگر آپ دیکھیں کچھ آڈیو ٹیپس، مبینہ آڈیو ٹیپس آئی ہیں جی منظر عام پر، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور ایک تو ٹکٹ ہولڈر ہیں لاہور میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف وہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، ہمیں محمود رشید صاحب نے جو ہے احکامات دیے. تو اگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو اس میں تو بظاہر اگر یہ آڈیوز ٹھیک ہیں تو پھر تو اس میں یہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی جو ہے اس میں انوالو ہیں. اوورآل اگر میں آپ کو پاکستان کی بات کروں تو بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ جو ہے ہمارے ذرائع جو ہیں اعلیٰ سرکاری ذرائع ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 8 سے 10 ہزار ایسے کارکن ہیں جن کی شکلیں جو ہیں وہ کیمروں میں محفوظ کی گئی ہیں اور نادرہ کے ذریعے ان کی ویریفیکیشن کرائی گئی ہے. اور مطلب سیکورٹی فورسز اور یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے پاس ان کا تمام ڈیٹا ہے، جنہوں نے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں. اور پشاور میں بھی جو ہے مختلف جگہوں پہ خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی جو ہے ریڈ زون کی طرف جانے کی ہی کوشش کرتے رہے مظاہرین. تو اطراف میں اعلیٰ سرکاری حکام سے ہماری بات ہوئی، کہہ رہے ہیں پشاور کے مختلف علاقوں میں ہم نے خفیہ کیمرے نصب کر رکھے ہیں جہاں پہ ان کا ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے، اور وہاں سے جو ہے نادرہ سے شناخت کرائی جا رہی ہے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. جو کہ جن لوگوں نے آج ریڈیو پاکستان کی عمارت پر حملہ کیا اور اس کے علاوہ اس کو جلایا اور اطراف کی جو آپ دیکھیں اسلحے کی. شکیل صاحب، یہ 10,000 لوگ پورے پاکستان میں ہیں یا صرف خیبر پختونخوا میں؟ نہیں فہیم صاحب، یہ پورے پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں. جی اچھا، آپ کافی باخبر بھی رہتے ہیں اس حوالے سے. بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو اعلیٰ قیادت ہے، صوبائی صدر سے لے کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تک، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو عمران خان کے بعد ہدف وہی ہیں اور وہ گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے وہ سب کے سب روپوش ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ ان کو اتنا ہی خطرہ ہے، ان سب کی گرفتاری کا امکان ہے جو وہ باہر نکل ہی نہیں رہے؟ دیکھیں، آپ اگر مظاہرے دیکھیں تو اس میں اب تک جو ہمیں کوئی پرومیننٹ اگر فگر نظر آئے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے پشاور سے ایم این اے ہیں. کل ہم نے ان کی فوٹیجز دیکھی ہیں کہ وہ جی ٹی روڈ پہ مظاہرین کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ جو ہے کامران بنگا، تیمور سلیم جگڑا صاحب، اسی طرح جو دیگر مقامی قیادت ہے اور صوبائی قیادت پرویز خٹک صاحب ہے، اب تک ہم نے جو ہے ان کو مظاہرے میں نہیں دیکھا. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم اس طرح نہیں بتا سکتے، لیکن کہ ان کو شاید یہ خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے اگر مظاہرے میں لیڈرز ہوں، آپ کی مقامی قیادت ہو، اعلیٰ قیادت، تو اس حد تک بات نہ جائے کہ کوئی ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جو ہے آگ لگا دے، کیونکہ یہ لیڈرز ایسے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے مختلف سیاسی پارٹیوں میں بھی رہے ہیں اور ان کا بڑا تجربہ ہے اور یہ سنبھال سکتے ہیں مظاہرین کو. تو میرے اپنی ذاتی رائے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرین اتنے وائلنٹ ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ جو ہے مقامی اعلیٰ قیادت کا نہ ہونا ہے. تو اور آپ لگتا ہے کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں ان کی؟ اس کے اوپر جو ہے سوچ کی جا رہی ہے کہ ان کو کنٹین کرنے کے لیے جو ہے ان کی اعلیٰ قیادت جو ہے صوبائی، اس کے اوپر ان کو ہاتھ ڈالا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پولیس جس طرح جو ہے بڑا جو ہے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ وہ جو ہے بے پناہ طاقت کا استعمال نہیں کر رہی کہ مظاہرین کے خلاف بے پناہ طاقت کا استعمال کر کے اور ان کو جی ٹی روڈ سے ہٹائے. اسی طرح جو ہے صوبائی نگراں حکومت بھی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں لاہور سے چند گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئٹہ سے چند گرفتاریاں ہوئی ہیں، اسی طرح جو ہے سندھ میں کچھ گرفتاریاں، لیکن پشاور میں آپ دیکھیں اور کے پی میں دیکھیں تو اس طرح کوئی بڑے پیمانے پہ اب تک جو ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کسی لیڈر کو جو ہے نظر بند کیا ہو یا حراست میں لیا گیا ہو. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مقامی قیادت جو ہے مظاہروں میں ہے نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رات سے کال چلی تھی کہ
پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر جو ہیں ثوابی انٹرچینج پہ اکٹھے ہو جائیں. آپ یقین کریں کہ میڈیا ٹیمیں صبح سے گئی تھیں اور رات کو واپس آئیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ اکٹھے ہی نہیں ہو. تو اگر دیکھیں وہاں پہ اکٹھے ہوتے اور ہو سکتا ہے پھر جو ہے کہ اسلام آباد جانے کی کوشش کرتے تو ان کو بھی حراست میں لیا جاتا. بالکل یہ ایک خدشہ تھا. بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب تاسو مونږ له ټایم راکړو او څنګه خبره کوي چې مقامی قیادت د پی ټی آی که چېرې دغه د پاکستان تحریک انصاف دا مشران وې نو حالات به دومره خراب نه و. دوی په خپله دا یو زیوم کړې ده. خان صاحب ته لګېدل چې ګرفتاریږي خو هغه بیا هم لاړه. دا هم لیډر دی او بیا بل خوا ته هغه خلک چې هغوی دا سوچ دی چې ګرفتاریږو ځکه باره ډوروزي نه نو دا سوچ هم دی. هم یو پارټۍ کې دننه دا دواړه موږ ته کنټراست ښکاري چې بالکل هی قیادت غیب شو او هغوی ته دا لګي چې عمران خان گرفتار شو نو ټیک ته خو که مونږ ګرفتاره شو نو پی ټی آی به بنده شي پی ټی آی به کینی فرق نه پروزي. که جیل ته لاړی نو نور به هم هیرو شی. خو آیا تاسو څوک ګرفتاری یم او که نه خو که تاسو هلته موجود وی نو دا مظاهرین با دومره نه پرتشدد کېدل دومره نقصان به نه رسېده. د ټولو خبرو کې دننه کم چې موږ نن وکړه دې پروګرام کې د دې عمدغه سنټر پوینټ دی چې مقامی قیادت نشته. دغه الکان کم چې ډېر کمونه الکان دي هغوی راوتي دي 600 دي 6,000 دي یا 6,00,000 دي که څومره هم دي د هغوی لیډ کولو والا څوک نشته دی او هغې چې لیډر نشته نو بیا هغه یو هجوم دی نه چې هغه بیا یو قوم شي او چې چا سړه راځي هغه کوي. هغه بیا هلته کیمرې هم اوچتوي هغه هلته ګاډو ته هم اور ورته کوي او هغه بیا هلته کې پولیس والا باندې هم ډزې کوي. نو دا هر څه دې کې روان دي. لیډر پکار دی چې روزي لیډر پکار دی چې لیډ کی لیډر له پکار دی چې هغه خپل आवाज بره قیادت ته ورسوي چې د خلکو سره وم او زه بهر راوتی یم. دا نه چې صرف ټویټر باندې او بیا په فیسبوک باندې خپل ویډیو بیان جاری کوي. پروګرام وخت ختم دی. اجازت راکړئ د الله پامان.